تمام دوستوں ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو باہر کھڑے ہیں وہ تشریف لے آئیں اور جو اندر ہیں سکون کا اور اطمینان کا مظاہرہ کریں اور اچھی طرح سے گوش بر آواز ہو جائے. شیخ اپنا درس سے شروع فرمانے جا رہے ہیں. پیج نمبر 100. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. میرا خیال خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا, سمجھ گئے نا. اس بات میں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کی متعدد دلیلیں دی ہیں, اور اس میں سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. یہ دلیل دی ہے. اگلا باب جو ہے دوستو, اگلا مسئلہ بڑا اہم ہے, اس کو بھی ذرا سا اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. کیا نہیں دوسرا 20 منٹ رہ گئے کیا؟ ٹھیک ہے سب پڑھ چکے. یہی پڑھائے نا؟ ہاں جی چلو. 112. ہاں, یہ عجیب سباب قائم کیے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی بات پر استقرار اور یقین ہوتا ہے تو توحید و سنت پر, چونکہ مقلد توحید و سنت کو نہیں مانتا, اس لیے اس کو ہر مسئلے میں بے قراری, بے چینی اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کرے پیترا بدلنا پڑتا ہے. اس کو برابر پیترا بدلنا پڑے گا. کیوں؟ یہاں سے پکڑیں گے تو وہاں سے پکڑیں گے تو وہاں بھاگے گا. سمجھ ایک بات بڑا اہم ہے. آپ جب کسی مقلد سے کہیں گے کہ صحیح بخاری مسلم میں مروی صحیح روایت میں ہے وارد ہے کہ مکے میں قتل و قتال حرام ہے, ٹھیک ہے نا, حدیث پیش کریں تو مقلد کیا کہے گا؟ ہے تو لیکن ہمارے امام کے یہاں ٹھیک ہے. پیر سے پیر نماز ملانے لگے تو کیا کہے گا؟ نہیں ہمارے امام کیا پیر سے پیر ملانا حدیث میں ہے لیکن ہمارے امام کے یہاں نہیں. تمہارے امام کے یہاں کیا ہے؟ 2-4 انگل کم سے کم. اللہ اکبر. ہمارے سامنے دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری دبئی میں پڑ گئے تو میں نے خوب دبا کے پیر ملایا, سمجھ گئے نا. میں نے کہا دیکھے مولانا کچھ بات میں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے, سمجھ گئے نا. سلام پھرنے کے بعد سلام کیا, مسکرا کے رہ گئے, لیکن ایک لفظ نہیں بولا. جو دبئی تھا, اگر کہیں شاہ دیوبند ہوتا تو شاید انور شاہ کشمیری اندر ریکارڈنگ چل رہی تھی ندوہ کے شیخ الحدیث کے ساتھ میں. تو کہنے کہ ہم جامعہ سلفیہ گئے تو طلبا نے اتنا کر دیا کہ دونوں طرف سے پیر ملا کر کے میرے انگلیاں درد کرنے لگی. تو میں نے کہا کہ سنت پر عمل کیا نا, لیکن ایک ہی حدیث ہے نا. اللہ اکبر. دیکھا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا شیخ الحدیث نام نہیں لینا تھا. کتنی آسانی سے پیترا بدل کے کیا بھائی حدیث تو ہے لیکن ایک ہی. تو کبھی ایسے انسان کو بے قرار یعنی اطمینان نہیں ہوتا, کسی ایک لائن پر نہیں رہے گا. ہمارے ایک صاحب مثال کے طور پر حنفیہ کے ہاں تحریم و تکبیر و تحلیلها التسلیم, یہی حدیث ہے نا بڑی مشہور. تکبیر و تحریم و تکبیر و تحلیلها التسلیم. ذرا دیکھیں مناظرہ ہو رہا ہے, حدیث پیش کی گئی. یہاں سمجھتے ہیں التقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والتخصیص. تحریمها التکبیر, یہ نہیں کہا تکبیر و تحریم, بلکہ تحریمها التکبیر. نماز میں وہ ساری چیزیں حرام کر دینے والی کیا ہے؟ اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا. وہ تحلیلها التسلیم, اور تمام چیزوں کو حلال کر دینے والی کیا ہے؟ سلام. ایک حدیث ہے
حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ علاق الموقعین وغیرہ کے اندر بڑی مثالیں دی ہیں بے قراری کی، سب وہیں سے لیا گیا ہے. اور ابن القیم نے لیا ہے ابن ابی شیبہ سے، چونکہ پہلا مصنف جس نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مقلدین کے ایک ایک قول کو نقل کر کہ حدیث نقل کیا، وہ سب سے پہلے محدث ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ. اپنی مصنف میں ایک باقاعدہ باب قائم کیا ہے. تو اب حنفیہ کے ہاں کیا ہے؟ تکبیر تو فرض ہے، تکبیر گرچہ اللہ اکبر نہیں، اللہ الکبیر، اللہ الکبیر، اللہ بزرگ. فارسی میں بھی کر، اردو میں نہیں کرتا، فارسی میں کیا کر سکتا ہے؟ اللہ بزرگ سرس، ٹھیک ہے. لیکن سلام کے لیے خروج بے سنعی فرض ہے. سلام پھر فرض نہیں، کیا فرض ہے؟ خروج بے سنعی. کیا مطلب ہے؟ یعنی قصدن کوئی عمل نماز توڑنے کے، نماز کے سے نکلنے کی نیت سے کوئی بھی مبتلا صلاۃ عمل کر دے، نماز اس کی. مثال کے طور پر انہوں نے اپنے بیوی کو بلایا، نہیں چلو بیوی نے ان کو بلایا، کیوں بیوی بیچاری مصروف ہے، ان کی بیوی بلائی اور نماز پڑھ رہے تھے، کہتے تھے صبر کرو، نماز صبر کرو آتا ہوں. بھول گئے تھے، اب نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ گئی. لیکن نماز پڑھائیں یہ سلام پھیرنے کے بجائے نماز توڑنے کی نیت سے نماز یہ جاؤ، نماز پوری ہو گئی، نماز پوری ہو گئی. اور بلکہ بعض لوگوں نے مثال کیا دی، ہوا خارج کرنا. اگر جان بوجھ کر کے ہے نا، اگر آدمی تحیات پورا مکمل کر لیا اور ابھی کوشش کر رہا تھا، روک رہا تھا، ہوا خارج ہو گئی تو نماز باطل ہو گئی. نہیں کیسے ہوگی؟ اب ہوا اگلے سے نکل گئی نا، وہ تو روک رہا تھا، نماز باطل ہو گئی. لیکن اگر ایک قصدن نیت کرتا ہوں نماز سے نکلنے کی، پھر ہوا خارج کر دی تو نماز مکمل. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خروج بے سنعی. اب یہ حدیث ہے، امام ابن القیم کہتے ہیں ذرا سوچو، حدیث کا امام کے موافق پڑھی تو حدیث کا پہلا جز مقبول اور دوسرا جز مردود. اب بھائی پہلا تحریم اور تکبیر تو قبول ہے، تحریم اور تسلیم کیوں نہیں؟ میرے امام کے نزدیک یہ دیکھو کیسی بے قراری، انسان اس طرح سے بیکار رہتا ہے. مثال کے طور پر کہا مسجد میں جمعے کے دن اراد اللہ رسول فرمایا، بلکہ والامام یخطب کا لفظ آیا، امام جمعے کا خطبہ بھی دے رہا ہو. جیسے سلح غطفانی والی روایت، کوئی آدمی مسجد میں جمعے کے دن داخل ہو، امام خطبہ بھی دے رہا ہے تو اسے چاہے 2 رکعت پڑھ لے، پھر اس کے بعد خطبہ سنے. حدیث پیش کرو، یہ ہمارے امام کے نزدیک نہیں حدیث ہے. لیکن بیکاری حرم کے اندر حج کے موقع پر مغرب کے اذان ہوئی، سارا حرم اٹھ گیا نماز پڑھنے کے لیے. ایک ترکی بیچارہ تو وہ بھی سب کو دیکھا کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے، دوسرے ترکی نے بیٹھایا. ہم حنفی ہیں، ہمارے امام کے نزدیک نہیں. تو یہ بے قراری بے چینی کس کی بنا پر آئی ہے؟ کس کی نحوست سے؟ تکلیف. اس لیے کہتے ہیں مقلدین کی بے ثباتی کسی ایک چیز پر قائم نہیں. چند مثالیں دی ہیں اور اس سلسلے میں ماشاء اللہ مثالوں کی بھرمار، تقریباً 10 مثالیں دی. کتنی؟ تلک عشرۃ کاملہ. آگے ایک بڑی اہم چیز ہے دوستو، یاد رکھو، وہ کیا ہے؟ صحابہ کا اختلاف. بھائی صحابہ میں تو اختلاف تھا نا. آج تھوڑے تھوڑے مسائل میں صحابہ کے اختلاف کو حجت بنا لیا جاتا ہے. ایسی بات سمجھ گیا؟ لیکن سبحان اللہ، شیخ نے ایک ایسا مسئلہ بیان کیا کہ نہیں، اگر حدیث آ جائے تو قیامت تک کسی مسلمان کے لیے صحابہ کے اختلافات کو رکھ کر کے حدیث کا چھوڑنا جائز نہیں. وجہ کیا؟ آپ تو کہیں گے صحابی کا فتویٰ ہے. میرے بھائی
صحابی نے فتوا دیا ہوگا اس وقت جب اس کو حدیث کل کی بات یاد کر لے، بات ختم ہو جائے. امام مالک نے کیا کہا؟ نہیں، ہارون رشید نے جب کہا موطا کو تو کیا کہا؟ نہیں، کتنے صحابہ ادھر ادھر ہو گئے تھے، ان کے پاس جو حدیثیں تھی ہو کر سکتا ہے ہمارے ہاں جو مدینہ میں صحابہ تھے ان کے پاس نہ ہو، اور ہو سکتا ہے. کیوں؟ کل ابو ہریرہ قصہ گزرا تھا. حضرت ابو ہریرہ اتنے دن میں رہ کر کے 2.5 سال میں 5000 حدیثیں، اور جو مدینہ میں رہتے تھے وہ کم. جواب کیا دیا؟ بھائی انصار اپنے بزنس میں، کھیتی باڑی میں، مہاجرین اپنے میں، مجاہدین اپنے جہاد میں. لیکن ابو ہریرہ تو 3 دن تک بھوکا رہتا تھا، اللہ کے ساتھ چمٹا رہتا کہ تاکہ کوئی حدیث بیان کرے تو اس کو سن لیں. اگر ابو ہریرہ مدینے سے چلا جائیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ اللہ کے رسول سے ابو ہریرہ نے حدیث سنی اور 1000 صحابہ ہوں، لیکن کسی 1000 صحابہ میں وہ حدیث نہیں ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے سنی تھی. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے بہت سارے مثالیں دی ہیں. ان میں سے اب آپ اپنے سامنے یہ رکھیں ایک مثال کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ حدیثیں ایک جگہ جمع نہیں تھی، لیکن جب ساری حدیثیں جمع ہو گئیں، واللہ امام شافعی کہاں کے رہنے والے تھے بھائی؟ کہاں سے گئے تھے؟ مکہ. مکے سے مدینہ موطا حفظ کر ڈالی. ہاں، پھر کہاں گئے؟ بغداد جب پہنچے، کہتے ہیں جب احمد بن حنبل سے ملاقات ہوئی تو پتا چلا کہ کتنی حدیثیں ایسی تھی جو نہ مکے میں مجھے ملی نہ مدینے میں. پھر کیا کہا؟ احمد جتنی حدیثیں تم نے ہم کو بتائی ابھی تو ہم سب پر عمل کریں، جانے کے بعد جو اور حدیثیں تم کو مل جائے گا بتا دینا تاکہ اس پر عمل کریں. پیچھے کوفی کانا کوفی یا نو بصری یا نو مصری یا نو شامی گزری ہے نا. تو صحابہ کے اقوال کو حجت، اختلافات کو حجت بنا کر کے حدیث کو ترک کر دینا یہ جائز نہیں. آگے مسئلہ خلاصہ آ گیا. اب اس کی بہت ساری مثالیں کتاب میں پڑھ لیجیے گا. اور یہیں سے وہ بات یاد آ گئی، ایک ابو بکر بے غازی گزرا ہوا ہے، زندہ ہے ابھی، جس کو باقاعدہ جمعیت علماء بڑھ گیا جانے تو جہاں پاک شدی مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی کوئی بدعتی بڑھتا تھا کہتے جہاں پاک شد. چلو دنیا ایک بدعتی سے سمجھ گئے میرے بھائی. اللہ اکبر. ذرا سوچو میرے بھائی کہ کتنی جرات کی بات. اب مولانا محمد صاحب جونا گڑھی، پھر انہی سے ہمارے استاد محترم مولانا رئیس الرحلہ ندوی رحمہ اللہ کتابوں میں لکھ دیے کہ بہت ساری حدیثیں ایسی تھیں جو بہت سارے صحابہ کو معلوم نہیں تھی، اس لیے اس حدیث پر وہ عمل نہ کر سکے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی قابل گرفت بات ہے؟ لیکن ارے یہ دیکھو، یہ غیر مقلد اپنے کو صحابہ سے بڑا عالم سمجھ رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی مانوی تحریف کیسے اس نے کر دیا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں. ابو بکر صدیق کے سامنے جب میراث جدہ کا معاملہ ہے تو کیا چل بھاگ یہاں سے، قرآن ہم نے پڑھا، اللہ کے رسول کی زندگی کے ساتھ زندگی گزاری، دادی کا کوئی حصہ، ماں کے عدم موجودگی میں دادی کا کوئی حصہ نہیں. ولے فلے ام ہی سدس تو ہے، دونوں ہیں دو کفر، لیکن دادی کو تو نہیں ہے. بھگا دیا بوڑھی بیچاری کو. دادی آئی تھی، ابو بکر نے حصہ میرا دلوائیں گے، اور ابو بکر نے کہا کوئی حصہ نہیں. تھوڑی دیر کے بعد محمد ابن مسلمہ آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر کہتے زمانہ کتنا برا آ گیا، آج بوڑھی دادی بھی جاتی ہے وراثت کے لیے. تو کیا آپ نے کیا کیا؟ میں نے بھگا دیا. امیر المومنین خلیفۃ الرسول، اللہ کے رسول نے حدیث میں نے سنی ہے کہ ماں کے عدم موجودگی میں اگر دادی ہے تو ماں کے حصہ کون پائے گی؟ صدیق. ارے جلدی بوڑھی کو بلا کر کے لاؤ.
میرے بھائی، تو یہ صحابہ کے اختلافات کو حجت بنانا وہ بہتر نہیں. اور شیخ نے ایک بڑا دیکھا کس صحابی سے کتنی حدیث ہیں. ابو بکر سب سے پرانے اور حدیثیں کتنی 500. ابو ہریرہ سب سے آگے 123. سمجھ گئے نا آپ؟ اس نقشے کو دیکھ لیجیے گا. آگے ایک بڑی عجیب سے بات اور آ گئی ہے. آگے وہ کیا؟ دین مکمل ہے. دین یہی ہے نا، دین مکمل ہے نا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب اگر کوئی انسان کہے کہ نہیں دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ فقہ کو نہ اپنایا جائے، تو اس کا مطلب کہ تندورا بھی پہنا ہے، گھڑی بھی پہنا ہے، ٹوپی بھی پہنی ہے، اب جناح کہیں اس پر لا کے رکھی جائے تو چھتری بن جائے گی. نہیں سمجھے؟ ٹوپی لگا کے مکمل ہو گئے نا. اب جناح کیپ لا کے رکھی جائے تب کیا بن جائے گی؟ ٹوپی بنے گی، چھتری بن جائے گی. جناح کہے عجوبہ بن جائے گا. کیوں؟ مکمل. ابھی کتنے بٹن لگے ہیں؟ اب اس میں ایک صاحب لائے ایک بٹن اور فٹ کرنے، بڑی قیمتی، ہم مکے سے لے کے آئے ہیں. اب اس کو کہیں بھی گھساؤ گے گھسے گی نہیں. کیوں؟ مکمل ہو جانے کے بعد کوئی چیز بیچ میں گھسانا وہ کبھی اصلی چیز نہیں بن سکتی. جب طبیان لکل شیء، حلال حرام کے سارے مسئلے بیان کر دیے گئے، بات ختم ہو گئی. ہم سے گلبرگہ میں سوال جواب کے نشست میں ایک غیر مقلد، یہ جملہ اس کا، اگر تو امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا تو انڈا کیوں کھاتا ہے؟ انڈا تو کہیں قرآن و حدیث میں نہیں، ہمارے امام نے حلال کیا ہے. اب یہ وہابی غیر مقلد اگر امام کی تقلید نہیں کرتا تو انڈا کھانا چھوڑ دے. کر سے جواب دے. آج سے 15 سال قبل، یاد ہے نا؟ تم تھے نا؟ ہاں. میں نے کہا کتنا سوچو اس بیوقوف کو. ہمارا دین جو ہے خاص طور سے ہمارا مسلک کتاب و سنت ہے، ایک نہیں ہزاروں امام کا محتاج. کیوں؟ ہمارا دین مکمل ہے. پھر ہم نے کہا اللہ کے رسول ساتھ میں جو انسان جمعے کے دن پہلی ساتھ میں آیا کس کا ثواب؟ دوبارہ آیا تو پھر آیا تو آخر میں آیا تو اس بیوقوف کو ذرا دیکھو. اس بیوقوف کو ذرا دیکھو. یہ میرے بھائی دین مکمل ہے، اور دین میں اب اگر تکلیف ہوتی تو یاد رکھو اس کی بھی تعلیم قرآن حدیث میں موجود تھی. اسلام مکمل. دین راہ دین حق راہ 4 مذہب ساختن رخ در دین نبی انداختن. یہ 4 مذہب میں تقسیم کر دینا کہ یہ اسلام ہے. 4 نہیں، کسی کی تقلید نہیں. اگر تقلید فرائض میں سے ہوتی تو وہ بھی ہوتی. ایک صاحب کہتے ہیں سب سے آخری کتاب جو مقلدین کی طرف سے لکھی گئی، تقلید کی شرعی حیثیت. لو، تقلید کی بدری حیثیت نہیں، کون سی حیثیت؟ صاحب پوری کتاب پڑھ ڈالا ہے، پوری کتاب لکھ ڈالا. آخر میں کہتا کیا ہے؟ کتاب و سنت سے تو نہیں ہے، لیکن دین پر قائم رکھنے کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے تقلید شخصی ضرورت ہے، ضروری ہے. اسلام میں تو نہیں ہے، لیکن تقاضے کی ایمان یعنی ثابت قدم رکھنے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے مولانا محمد اسماعیل صاحب گجران وغیرہ کو انہوں نے پکڑ لیا، کہا اچھا تقلید شخصی گمراہی سے بچاتی ہے اس لیے ضروری ہے. تو بتاؤ ہندوستان میں عید ملانے والے تو کون ہیں؟ اہل حدیث، غیر مقلد کی حنفی؟ کون؟ تیجا کرنے والے کون ہیں؟ پتا چل گیا تقلید نہیں، کتاب و سنت لوگوں کو دین سے جوڑ رکھتی ہے. تقلید جب چھوڑا، کتاب و سنت چھوڑا، اور تقلید جب پڑا، ایک ہی رسی ہے مضبوط. جب یہ رسی ہاتھ سے نکل گئی تو آدمی
جو کتاب و سنت کا پابند نہیں ہو سکتا کبھی اپنے امام کی تقلید کا پابند. پھر پتا چلا جتنے گمراہ فرقے ہوئے ہیں وہ کہاں سے نکلے؟ مقلدین کے یہاں سے. مرزا غلام احمد کہاں سے نکلا ہے؟ چل پکا وہ بھی. پھر شیخ الحدیث بڑی پیاری بات کہتے پورے پاکستان کو دیکھ لو، جتنے سنیما چلانے والے حال کھولے ہیں سب حنفی. پورے پاکستان میں ایک اہل حدیث نہیں ہوگا جو سنیما ہال چلاتا ہو، جتنے چلانے والے کون؟ پتا چل گیا حنفیت لوگوں کو گمراہی سے روک نہیں سکتی. چلو دین مکمل ہے. آگے ایک بڑا مضمون اچھا ہے، اتباع و تقلید کے درمیان فرق. اللہ اکبر، یہ اچھی طرح سمجھا. کیا کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے کہا میں کتاب و سنت عمل کرتا ہوں، اہل حدیث نہیں، تم شیخ ظفر کے مقلد ہو. کیوں بھائی؟ یہ دھوکہ دینا ہے. سمجھیے، برطانیہ میں گئے تو شیخ عبدالہادی کہنے لگے کہ یہاں لوگ کہتے ہیں یہ جتنے غیر مقلد ہیں نا سب عبدالہادی عمری کے مقلد ہیں. جتنے اہل حدیث سے کس کے مقلد؟ یہ میرے بھائی تقلید کیا ہے؟ تقلید اور اتباع. ہم اہل حدیث متبع ہیں، تم مقلد ہو. اور مقلد اور متبع میں بہت بڑا فرق ہے. سمجھ گئے نا؟ ہم کو کس کے مقلد کہتے ہیں؟ امام بخاری کا مقلد. کس کا مقلد؟ ترمذی کا، مسلم کا. بھائی اللہ رسول کو فرماتے ہوئے سنا نہیں، پھر تم کو کیسے پتا چلا؟ امام بخاری نے نقل کیا ہے، مسلم نے. تو اس کا مطلب کہ کس کے مقلد ہو گئے؟ روایت کو تقلید، روایت اور تقلید دونوں کو ظالموں نے ایک کر دیا. خبر، اب آپ سے پوچھتے ہیں تقلید کس کو کہتے ہیں؟ دین کی کسی بات کو بغیر کسی دلیل کے، غیر نبی کے قول کو قبول کرنے کا نام کیا ہے؟ هو اخذ قول الغیر بغیر دلیل. تقلید ہوئی. اور روایت کیا ہے؟ روایت خبر. اس لیے کبھی راوی کہتا اخبرنا، مجھ کو خبر دیا. اور خبر کا قبول کر لینا، تصدیق ہو جانے کے بعد اس کو تقلید نہیں کہتے. اور نہ بی بی سی کے سارے مقلد، جدیرہ کے سارے مقلد، اور سب سے بڑا امام تو واٹس ایپ ہے یا واٹس ایپ کی مقلد. ابو حنیفہ پیچھے رہ گئے، واٹس ایپ امام، واٹس ایپ آگے آ گئے، فیس بک. کیوں؟ بڑا فرق ہے. ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ان سے پوچھا بھائی مسجد کہاں ہے؟ اس نے کہا اس گلی سے جائیں، رائٹ مڑیں گے تو مسجد کا منارہ ملے گا. آپ نے اس کی تقلید نہیں کی، اس سچے آدمی کی خبر کو قبول کیا، لیکن عبادت اپنے رب کی کیا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ آپ نے نہیں کہا کہ ہاں اس نے جو راستہ بتا دیا اسی لیے راستہ انہوں نے بتایا، 10 قدم آگے جائیں شک پڑ جائیں، ارے پتہ نہیں یار صحیح بتایا غلط، تو دوسرے سے پوچھیں گے. آئی بات سمجھ؟ تو اتباع اور تقلید میں بہت فرق ہے. اتباع کیا ہے یا روایت کیا ہے؟ روایت ہے راوی نے، محدث نے اخبرنا اور حدثنا کے ذریعے سند صحیح کے ساتھ نبی کے قول جو بے نفس ہی حجت ہے، اس حجت اور دلیل سے ہمیں جوڑ دیا، بتا دیا. ہم نے اس خبر کو، خبر کی تصدیق ہوئی، ہم نے حدیث کو قبول کر لیا. خبر اس کی ہے لیکن اتباع ہم نے اللہ کے رسول کی ہے اتباع. اور تقلید کیا ہے؟ بغیر کسی دلیل کے. بلکہ ہم کہتے ہیں ہم تو مقلد ہیں، ہمیں دلیل سے کیا واسطہ. کہتے ہیں نا حیدرآباد دکن میں اللہ بات آئی، ایک 10 سال کا بڑا جھگڑا ہوا، لوگوں نے کیس کر دیا. میں بھی اس میں آج سے تقریباً 6-7 سال کا واقعہ ہے. ہائی اسکول میں بچہ پڑھنے والا چھوٹا سا آ رہا تھا نماز پڑھنی تھی، اہل حدیث بچہ. امام صاحب تھے ذرا سا کچھ زیادہ ہی متشدد. وہ کھڑکی میں بیٹھی تھی اور بتا رہا ہوں تقلید اور اتباع کیا ہے.
وہ ایسے ہی دیکھ رہا تھا، یہ نوجوان حوض بستہ رکھا، اسکول سے لوٹ رہا تھا، وضو کیا حوض میں، اللہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہی اور رفول دین کرتے تھے. امام صاحب غصے میں لال پیلا، بلڈ پریشر ہائی، دیکھ لیں اب کہاں آ گیا تھا، چھوٹا تھا بچہ، اس کو بلایا، ادھر آ. کہا سینے پر ہاتھ باندھتے ہو؟ کہا بہت ڈانٹا. تو کہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والا جہنم میں جائے گا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اب وہ چھوٹا سا بچہ 8 9ویں 10ویں کلاس سوچتا ہے، سوچا کیا کہے گا، لال پیلے. اتنے میں 2 آدمی اور آ گئے تو بچہ کہتا ہے انکل شادی ہوئی ہے آپ کی؟ کہا انٹی کا ہاتھ باندھتی. انٹی کہاں باندھتی ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، بیوی تمہاری ہمارے ساتھ انٹی جہنم میں ہمارے ساتھ. ارے اس بچے نے اتنا کمال کیا، پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا. کہا بیوی آپ کی لیکن جہنم میں نہیں، لیکن رہے کہ ہمارے ساتھ تمہیں رہے. حرامی. یہ وہ بچہ بھگا، محلے میں آ پکڑا، اس نے ہمارے ساتھ ایسی گستاخی کیا. بھائی جماعت تک بھی شکایت کی، جماعت کے امیر اکٹھا ہوئی، لوگ آئے ہمارے پاس ٹیلی فون کا، ہم تو سب کہنا بات. اللہ اکبر. تو بچے سے کہتا ہے، بچہ کہتا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں، اپنے سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن معلوم پڑا کہ ہم کو کہہ رہا، تو معلوم پڑا کہ ہمارے بازو میں کوئی کھڑا ہے، کہتا یہ جواب دے، یہ جواب دے، یہ جواب دے، یہ جواب دے. یہ ہے تقلید، اور وہ ہے کیا؟ اتباع. اللہ تعالیٰ تقلید و اتباع میں بڑی فرق رکھا ہے، اور زیادہ تفصیل چاہیے جامع بیان العلم و فضل ہی امام عبد البر رحمۃ اللہ نے یا الارشاد الی سبیل الرشاد. آخری ایک اور فرقوں کے مابین فرقہ ناجیہ کی تعیین. 73 فرقوں میں ایک فرقہ کیا ہوگا؟ ناجیہ. اب وہ کون ہوگا؟ اب اس میں تو ماشاءاللہ ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے. اتنی دلیلیں، 30 دلیلیں. کتنی؟ 30 دلیلوں سے انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی فرقہ ناجیہ صرف کون ہے؟ اہل الحدیث. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو ہی اہل حدیث بنائے. آخری اس میں تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ماشاءاللہ ایک فرقہ ہے، پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا ما علیہ انا علیہ الیوم واصحابی. اب 30 دلیلیں پڑھ لیجیے گا. 30 میں سے اگر 10 بھی یاد کریں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی شیروانی اور اونچی ٹوپی والا ہے تو خوب آسانی سے آپ نپٹ لیں گے اس سے انشاءاللہ. پھر یہی کہے گا کہ نہیں بھائی تم سے تو بحث کرنے مجھے اپنے عقیدے کا بھی، تم تو نہیں سدھرو گے، مجھے غیر مقلد بنا کے رہو گے، اس لیے کر ہمارے پاس نہیں آنا. چلو حق انشاءاللہ اہل الحدیث کے ساتھ ہے، سمجھ گئے نا. فرقہ ناجیہ تو گزر گیا. اہل بدعت کی بات نشانیاں تفصیل نہیں ہے، بس اس میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے محدثین نے کیا کہا؟ اہل بدعت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ اہل الحدیث سے نفرت کرنا. یہ ایسی نشانی ہے جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور یہ ایسی علامت ہے جو بالکل کھلی ہے، ظاہر ہے. ہمارے علاقے میں ایک صاحب نے ماشاءاللہ بیٹی کی شادی کرنی چاہیے، جو علاقے کے سب سے بڑے مولانا ہیں. تو کسی نے کہا یہ حاجی احمد اللہ میرے والد کا نام ہے، ان کے یہاں کوئی لڑکا ہوگا. آدمی آیا، سمجھ گئے نا، تو نہیں لڑکی والا سمجھ کے دیکھو تو نہیں ملا. تمہارے والد بتا دیا کن سے کر لو. بڑے مولانا ارے وہ اہل حدیث ہیں، ان کے ہاں بیٹی نہیں دینا. بات آ گیا بڑے مولانا کا. 2 سال کے بعد اپنی بیٹی جو تھی سخت قسم کے کٹر قسم کے اہل حدیث کو دیا اپنی بیٹی. اب گاؤں کے لوگ بھائی یہ دے رہا تھا تو بیٹی اہل حدیث کے ہاں حرام تھی اور آپ نے کر لیا، مولوی کے لیے حلال اور جاہل کے لیے حرام. تو کہا بات اصل یہ ہے کہ
اہل حدیثوں کے یہاں حنفی یہاں تو بیٹی دو، حنفیہ کے یہاں بیٹی دو تو ایک ہی دن میں 3 طلاق دیا مطلقہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے اہل حدیث کی یہاں اس لیے اپنی بیٹی دی کہ جلدی طلاق نہیں ہوگی۔ ایک دن غصے میں دیکھا تو ایک ہی طلاق ہوگی، اپنی بیٹی کے گھر آباد رکھنے کے لیے میں نے اہل حدیث کے یہاں دیا۔ یہ طرح سوچو، یہ ہے دنیا کے لیے تو اہل حدیث سے محبت، اور دین کی معاملہ ہے تو ان کی نظامت کیا ہے؟ الوقی علامت اہل البدعۃ الوقیعۃ اہل الحدیث سے نفرت کرنا اہل بدعت کی سب سے بڑی کیا ہے؟ یہ نشانی ہے، اور اس میں کوئی دو راہ نہیں۔ اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے اذا رأیت، جب دیکھو کہ آدمی احمد بن حنبل سے کرا تو فاشهدوا، سمجھو کہ اچھے کی دیکھا ہے۔ اور آج جب دیکھ لو کہ ہاں کسی اہل الحدیث سے جو محبت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سمجھ لو کہ کیا ہوگا، وہ بدعت ہوگی۔ آخر میں لفظ اہل سنت اشوہ ماشاء اللہ آخری چیز ہے، سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت سب ایک ہے۔ اختصار کے ساتھ کتاب ختم ہوئی، اور انشاءاللہ آپ سب لوگ علماء فضلا ہیں، پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ باتیں سب میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ کون سی؟ اللہ قل هو اللہ احد ہے۔ متعدد محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس پر کلام کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ جنت میں ایک محل دیتا ہے۔ اگر کسی 10 مرتبہ، اور اگر کسی نے 10 اور پڑھ لیا تو کتنا مل گیا؟ 2 محل۔ آپ بیان کرتے رہے، حضرت عمر سنتے تھے رہے، لیکن ذرا سا دل میں کچھ چلے گئے۔ ابو بکر سے بیان کیا تو ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا یار عمر نے کہا ابو بکر جنت اتنی سستی ہو گئی ہے، کیا ہوا؟ اللہ رسول نے ایسے بیان فرمایا۔ تو صدیق اکبر نے کہا یا عمر اگر اللہ رسول نے بیان کیا ہے تو ہمیں شک شبہ کہنے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ متعدد محدثین نے اس کو حسن و صحیح قرار دیا ہے۔ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں، کبھی ان کے اندر تشدد تھا، کبھی ایسی حدیث کو ضعیف کہتے جو پوری امت صحیح کہتی ہے، اور کبھی پوری امت جس کو صحیح کہ البانی صاحب اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ صحیح کہہ دیتے ہیں۔ تو گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے سلف میں یا محدثین میں اکثر اہل علم کا جو قول ہوتا ہے اس کو اپنائیں تاکہ مزید اختلاف نہ بڑھے۔ ہمیں یاد ہے بتانے لگے علامہ جامع المعقول والمنقول علامہ نذیر احمد عملوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے ایک حدیث پڑھ لیا تھا کہ بین السجدتین بھی کیا ہونا چاہیے؟ رفع یدین۔ ایک صاحب آئے، کہا بولیے کیا خیال ہے حدیث میں؟ کہا ہاں ٹھیک ہے حدیث میں۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ کل صبح اعلان کر دیں، صبح اعلان کر دیں کہ بھائی جہاں رفع الیدین بین السجدتین۔ کتنا پیارا جب کہا اللہ کے بندے، رکوع میں جانے رکوع سے اٹھنے سے آج تک حنفیوں سے بھی لڑائی نہیں ختم ہوئی۔ سمجھ گئے نا؟ ابھی تک تو لڑائی نہیں ختم ہوئی، ایک ابھی اور شروع کر دے تو اور کب تک لڑتے ہم رہیں گے؟ جبکہ کیوں؟ اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ وہی کس اکثر اہل علم کے نزدیک کیا وہ صحیح نہیں۔ اب اگر کسی 1-2 عالم نے صحیح کر دیا تو کوشش کی جائے کہ ہم جماعت و جمہور کے ساتھ رہے جو اکثر اہل علم کی رائے ہے، نہ یہ کہ شذوذ پر عمل کیا جائے۔ شذوذ پر عمل کرنے میں آج ہمارے اندر اتنے ہی اختلاف ہیں، شذوذ میں اختلاف کرنے سے مزید ہمارا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اختلاف سے بچائے گی۔ پہلے ہاں آج کل جو بات چل رہی ہے، ہاں کیا ہمارے شیخ ابن باز اور شیخ البانی ہی کے فتووں کو ترجیح دی جاتی ہے، اور انڈیا پاکستان کے بڑے بڑے علماء کے فتاوے وغیرہ تو اس کے بارے میں ایک دم
رد نے کوئی چیزیں نہیں سمجھا جاتا، بعض لوگ کرا پیش آتے ہیں، اس کے بارے میں دیکھیں بات صحیح تو یہ ہے کہ چاہے علامہ البانی ہوں یا شیخ عثیمین ہوں رحمہ اللہ، شیخ ابن باز ہوں، یہ ہمارے اکابر تھے، بڑے تھے، لیکن صرف ایک بات ہم کہیں گے، آج ان کے فتاوے کے حوالے پڑھ جائیں، قضا قال المبارک پوری، قضا قال العظیم آبادی، اللہ اکبر. اور ابھی اگر یہ مشائخ جو تھے ان کی کتنی گہری نظر فروعات پر تھی. میں کہتا ہوں آج فتاوا روپڑی جو ہے، فتاوا روپڑی، یہ فتاوا علامہ البانی، جو فتاوا روپڑی کی بات نکل گئی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہر تشہد کے اندر کیا ہے؟ درود، 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 درود. کچھ لاہور کے ہمارے شباب جامعہ اسلامیہ میں علامہ البانی سے پڑھتے رہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ لیا، سوال کیا اور سوال لکھ کر کے بھیج دیا مولانا حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. روپڑی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے عربی میں تفصیلی جواب لکھ کر کے بھیجا. تو علامہ البانی سے سوال کرنے والے جو طلبہ تھے وہ کہتے ہیں جب جواب دکھایا تو البانی صاحب نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا بڑا عالم ابھی بھی ہندوستان کے اندر موجود ہے. پہلے بتائے ہوتے کہ ہم اس کو کسی عالم کے پاس بھیجیں گے تب شاید ہم اور اپنی رائے پر دوبارہ نظر کر لیتے. آپ جانتے ہیں واللہ آج کچھ نہیں، آپ صرف اٹھا لیں معجم الصغیر طبرانی جو ہندوستان کی چھپی ہوئی ہے، آج بھی رفع الیدین فی الدعاء اور مردوں کی طرف سے قربانی کرنا، یہ 3-4 مسائل آج بھی عربی میں وہ برابر شائع کیے جا رہے ہیں کہ نہ یہ ہمارے مشائخ کا فتویٰ یہ تھا. آج فتاوا غازی پوری، فتاوا مبارک پوری، فتاوا عظیم آبادی تینوں چھپ گئے ہیں. واللہ میں کہتا ہوں اگر ان کو عربی میں ترجمہ کر دیا جائے تو اندازہ لگے کہ شاید شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے فتاوے سے کہیں زیادہ مدلل اور مفصل جو ہیں وہ فتاوے آپ کو ملیں گے. ہمارے وہ بھی بڑے تھے، یہ بھی بڑے ہیں. ہم یہ کہیں کہ دونوں میں موازنہ کر کے کسی کے مقام کو گھٹانا، کسی کے مقام کو بڑھانا، یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. واللہ میں کہتا ہوں واللہ ہمارے یہاں ایسے اجتماع ہو رہا تھا. ایک اجمی طالب نے کہا حضرت ہم لوگ لکھتے ہیں، ہم اجمی ہیں، اگر ہم سے عربی عبارت لکھنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پر ہمارے بحث رد نہ کی جائے بلکہ اس کو عفو درگزر کیا جائے. عربی آدمی کھڑا ہوگا ڈانٹا، کہا کیوں سمجھتوں اپنے آپ کو؟ نانو تعلمنا العربیہ اللغۃ العربیہ من الامام نواب صدیق حسن. تم اجمی ہو کے کہتے عربی نہیں جانتا، جبکہ ہم عربوں نے عربی ادب کس سے سیکھا؟ نواب صدیق حسن خان سے. تو یہ موازنہ نہ کرو. وہ وقت کے بڑے تھے، آج ہمارے لیے کون بڑے ہیں؟ ان کے بھی علوم سے فائدہ اٹھائیں، ان کے بھی علوم سے فائدہ اٹھائیں. اگر کہیں اختلاف ہے تو جس کی بات پر آپ کو اطمینان ہو، زیادہ کبھی دلائل نظر آئے اس کو آپ. ہاں ایک چیز تھی، البانی صاحب رحمۃ اللہ نے صحت اور دعا کا جو سلسلہ کیا تھا اتنا زیادہ اس سے پہلے ہمارے مشائخ میں کم تھا. لیکن اگر کبھی کسی شیخ نے کسی ضعیف حدیث کو نقل کیا تو یا تو علم نہیں رہا ہوگا یا اس لیے نقل کیا کہ متعدد شواہد سے کہا کرتے تھے میرے نزدیک کیا ہے؟ حسن ہے. آج جانتے ہیں تحفۃ الاحوذی پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، غائب تحفۃ الاحوذی پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. کوئی تحفۃ الاحوذی کی کتاب البیوع لے رہا ہے، کتاب الحج لے رہا ہے، کوئی کتاب الطہارہ. اختیارات الفقہیہ للعلامۃ المبارک پوری فی تحفۃ الاحوذی. ذرا سوچو، آج ان جامعات میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے ہمارے علماء کے اقوال جو ترجیح دیا اس کو ثابت کرنے کے لیے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب اس سے زیادہ میرے خیال سے بیٹھنا مناسب نہیں ہے. چلو
جزاک اللہ. ایک منٹ. ہاں کئی منٹ. ارے ٹائم کہاں تھوڑا سا شیخ ہے کہاں ہے وہ مجھے بھائی کہاں جی بھائی.